اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلی ویڈیو میں مکلف کون ہے اس کی تعریف بیان کی گئی، اور اس کے جو کنڈیشنز ہے، شرائط کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیے گئے، چاہے وہ کنڈیشنز کامن ہو چاہے وہ کنڈیشن اسپیسیفک ہو۔ آج وہی مکلف اب وہ چاہتا ہے کہ شریعت پر عمل کرے، تو یقیناً دیکھیے اس میں یہاں پہ اس شریعت کا حکم اسے جاننا ہوگا، اور حکم جیسے جانتے ہیں کہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ اب یہ مکلف تقلید کرنے والا ہو تو اسے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کس طرح سے مجتہد کے فتوے کو ایکوائر کر سکے گا، حاصل کر سکے گا۔ وہ کون سے راستے ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنے مرجع تقلید کے فتوے کو وہ حاصل کر پائے گا۔ کیوں؟ اگر وہ فتوے کو حاصل کر پائے گا تو اس پر عمل کر سکے گا، مکلف ہے، ذمہ دار ہے۔ جب ذمہ دار ہے تو اسے جانا بھی چاہیے اور جاننا بھی چاہیے کہ مرجع تقلید کا فتویٰ ہے کیا، حکم شریعت ہے کیا۔ تو فرماتے ہیں، دیکھیے اس میں آپ ایک مرجع تقلید کے فتوے کو جاننے کے لیے یہاں پر 4 راستے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا راستہ، خود ڈائریکٹلی اپنے مرجع تقلید سے، اپنے مجتہد سے حکم الہی کو سنیں، فتوے کو سنیں ڈائریکٹلی۔ اتنا وہ باشعور ہے، اتنا وہ عالم ہے کہ اپنے مجتہد اور مرجع تقلید کے درس میں جاتا ہو اور ان سے براہ راست ملاقات کرتا ہو اور ان سے براہ راست اس فتوے کو اخذ کرتا ہو، ایکوائر کرتا ہو۔ پہلا راستہ ہے ڈائریکٹلی سنیں اس کے بارے میں۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟ وہ 2 عادل انسان، اچھے انسان مرجع تقلید کے فتوے کو بیان کریں۔ بطور مثال دیکھیے آپ ہمارے آیت اللہ سستانی یا رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنئی صاحب کی کس کا فتویٰ بھی ہو، 2 ایسے عادل انسان جو عالم بھی ہو اور عادل بھی ہوں، جاننے والے بھی ہوں اور عادل بھی ہوں، آپ کے سامنے آ کر بیان کرے، وربل بیان کرے کہ آغا سستانی کا نماز میں یہ مسئلہ ہے، یہ حکم ہے، رہبر معظم کا روزے میں یہ حکم ہے، یہ فتویٰ ہے۔ اگر 2 عادل ہوں، عالم ہوں، ہمارے لیے وہ کافی ہے۔ یا فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جس پر آپ کا اطمینان ہے، ایک شخص کیوں نہ ہو، اتنا وہ انسان دقیق ہو، اس پر آپ کو ریلائی ہو، اطمینان ہو، اور جس کے بولنے سے آپ کو یقین حاصل ہو جائے، یا منیمم دیکھیے آپ مطمئن ہو جائے کہ آپ کے مرجع تقلید کا فتویٰ یہی ہے۔ جس طرح سے کسی محلے کے عالم دین سے ہم سوال کرتے ہیں، وہ عالم دین پرہیزگار بھی ہے اور دین کے احکام سے مکمل واقف ہے، ان کے بتانے سے ہمیں اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ ہمارے مرجع تقلید کا فتویٰ یہی ہے۔ تو دوسرا راستہ ہے۔ پہلا راستہ کیا ہے آپ کے لیے؟ خود اپنے مجتہد سے، اپنے مرجع تقلید سے سنیں ڈائریکٹلی۔ دوسرا یہ ہے کہ 2 عادل انسان فتوے کو بیان کرے، یا منیمم ایک ایسا مطمئن شخص جس کے بتانے سے ہمیں اطمینان حاصل ہو جا رہا ہو، یہ بھی کافی ہے۔ تیسری کنڈیشنز کیا ہے دیکھیے یہاں پہ، یا خود ہم
اپنے مرجع تقلید کی کتاب میں یا ان کی جو ریلائبل سائٹ ہے وہاں پر ان کا فتویٰ دیکھیں. توجہ کیجیے، اس میں بہت ضروری ہے. کتاب بھی توثیق شدہ ہو مرجع کی جانب سے کہ ہاں یہ کتاب میری جانب سے ہے اور میں اس کی تائید کرتا ہوں. سائٹ بھی وہی مرجع اس کی تائید کرے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ہر کوئی دیکھیے آپ ایک فلاں کے نام سر فلاں مجتہد اور فلاں مرجع تقلید کے نام سے فتوے نشر کرتے ہیں. ہر سائٹ کا ریلائبل ہونا ضروری نہیں ہے، بشرطے کہ جو ہمارا مجتہد ہے اور ہمارا مرجع تقلید ہے اس سائٹ کی کیا کریں، تائید کریں. اب وہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہو تو وہ بھی ہمارے لیے کافی ہے. اور آخری راستہ کیا ہے؟ آخری راستہ یہ ہے کہ ہم خود خط کے ذریعے، ای میل کے ذریعے سے استفتاء کریں. کوئی ایسا مسئلہ پیش آ چکا ہو، نیا ہو، کتاب میں موجود نہیں ہے، اور اتفاق سے دیکھیے آپ ایک عالم سے ہی پوچھیں، عالم کے پاس بھی جواب نہ ہو. اب آخری راستہ یہ ہے کہ ہم خط لکھیں گے، ای میل کریں گے مرجع تقلید کی جانب کہ فلاں فلاں مسئلہ ہمارے لیے پیش آیا ہے، اس کا حکم شرعی کیا ہے. جو جواب آئے گا اس سے بھی ہم فتوے کو حاصل کر سکتے ہیں. 4 راستے ہیں، یا خود مرجع تقلید بولے، 2 عادل انسان اس حکم شرعی کو بتائے، یا ان کی معتبر کتاب اور سائٹ میں ہم مشاہدہ کریں یا استفتاء کریں. آگے بڑھتے ہوئے دیکھیے، اس میں آپ پڑھیں گے آپ کے بھی بہت بے انتہا اہم مسئلہ ہے. اگر کوئی انسان مجتہد نہیں ہے، اجتہاد کے درجے تک نہیں پہنچا ہے، اگر وہ انسان فتویٰ دے رہا ہو اور وہ انسان شریعت میں اپنی رائے پیش کر رہا ہو، اپنی اوپینین پیش کر رہا ہو، جبکہ وہ خود اس فیلڈ کا ایکسپرٹ نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ اس طرح کا فتویٰ دینا، اس طرح کی اپنی اوپینین پیش کرنا اللہ کے دین میں حرام ہے، حرام چیز ہے. اور وہ سمجھنے بھی آسان ہے. جو ڈاکٹر نہ ہو وہ علاج پیش کرے، غلط ہے نا. جو انجینئر نہ ہو وہ گھر بنانے کا نقشہ پیش کرے، غلط ہے. اگر ڈاکٹر نہ ہو علاج پیش کرے تو مریض مر جائے گا. انجینئر گھر کا نقشہ پیش کرے، جو انجینئر نہ ہو گھر وہ گر جائے گا. اسی طرح سے جو انسان ایکسپرٹ نہ ہو، مجتہد نہ ہو، دین کے بارے بتائے تو سامنے والے کا دین ختم ہو جائے گا، حرام ہے. اسی لیے جب یہ واضح ہے کہ مجتہد کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے تو اسی لیے بعض روایتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو اسی چیز کی طرف بیان کرتی ہیں کہ ہمیں ایکسپرٹ کی طرف رجوع کرنا ہے، ہمیں دین شناس کی طرف، جو دین میں ایکسپرٹ ہے، جو مجتہد ہے، ان کی طرف جانا ہے تاکہ دین کو حاصل کریں. روایت آپ کے سامنے بیان کروں گا میں. اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں اس کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ ہمیں ایکسپرٹ کی طرف جانا ہے، ادنا انسانوں کی طرف، ہرکس و ناقص کی طرف جانا نہیں ہے. ہمارے معصومین علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ ایکسپرٹ کی طرف جاؤ دین کو سمجھنے کے لیے. آپ کے سامنے 3 روایتیں پیش کروں گا میں. پہلی روایت عبداللہ ابن ابی یافور جو امام صادق علیہ السلام کے شاگرد بھی ہیں اور صحابی ہیں، عرض کرتے ہیں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کچھ سوالات کرتے ہیں، اور میں، جبکہ آپ صحابی ہیں، ابن ابی یافور کہہ رہے ہیں کہ میں بسا اوقات ان کے جوابات کو نہیں جانتا ہوں، اور آپ سے ہماری ڈائریکٹ اپروچ بھی نہیں ہو سکتی ہے ہمیشہ کے لیے. ظاہراً دیکھیے آپ ان کا اور امام کا شہر الگ الگ ہے. روایت کے جملوں سے یہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اور ہمارے لیے ہمیشہ آپ کے پاس آنا بھی ممکن نہیں ہے. اس مسئلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امام وہ جو سوالات جو لوگ لے کر آئے ہیں اس کا جواب کیسے حاصل کریں؟ تو امام دیکھیے آپ جواب دے رہے ہیں، توجہ کیجیے اس میں. آپ امام کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ خود جواب دو، کیونکہ گرچہ وہ شاگرد ہیں لیکن وہ لیول کے نہیں ہیں، وہ درجے کے نہیں ہیں. کہہ رہے ہیں کہ کیوں تم
محمد ابن مسلم الثقفی سے مراجعہ نہیں کرتے اور ان سے ان کے سوالات کا جواب کیوں حاصل نہیں کرتے؟ یہ ہمارے والد محترم امام محمد باقر کے شاگرد بھی ہیں، اور ہمارے والد ان پر اعتماد کیا کرتے تھے، انہیں پسند کیا کرتے تھے۔ توجہ کریں، محمد ابن مسلم جو سب سے راویوں میں سے سب سے بڑے راوی ہیں، تو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے یہاں پہ، اے ابن ابی یافور، تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ ایکسپرٹ کی طرف جانا ہوگا۔ خود امام ہمیں ایک دشا بتا رہے ہیں، ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ خود اپنی طرف سے کوئی فتویٰ جاری مت کرو، ایکسپرٹ کی طرف جاؤ۔ ایکسپرٹ کون ہے؟ تمہارے شہر میں، تمہارے دیہات میں کون ہے؟ محمد ابن مسلم ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، یہ پہلی روایت آپ کے سامنے جس کا ایڈریس بہار الانوار ہے۔ دوسری روایت جو ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری السلام بیان فرماتے ہیں، اچھی روایت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ فقہا میں سے ایسے ہیں سائنا لنفسہ، توجہ کرو آپ، جو فقیہ بھی ہو، پہلے ایسے فقیہ کی طرف رجوع کرنا ہے، ایسے عالم کی طرف رجوع کرنا ہے جو پہلی صفت اسی کیا ہو؟ جو اپنے نفس کی صیانت کرتا ہو، اپنے نفس کو بچا کر رکھتا ہو، وحافظا لدینہ، اور اپنے دین کی محافظت کرتا ہو، ومخالفا لہوائے نفسہ، اور اپنے ہوائے نفسانی کی مخالفت کرتا ہو، خواہشات نفسانی کو کچلتا ہو، اپنی نفسانی خواہشات پر غالب آتا ہو، ومطیعا لامر مولا، اور اپنے مولا کے امر کی اطاعت کرتا ہو، فللعوام ان یقلدوہ، امام کا جملہ ہے فقیہ، ایسا فقیہ جو اپنی نفس کی حفاظت کرتا ہو، دین کی محافظت کرتا ہو، امر مولا کی اطاعت کرتا ہو، خواہشات نفسانی کی مخالفت کرتا ہو، تو عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کریں۔ عوام جو کچھ نہیں جانتی، اسے چاہیے کہ ایسے فقیہ اور ایسے ایکسپرٹ جو پرہیزگار بھی ہے، عالم بھی ہے اور دیندار بھی ہے، اس کی تقلید کرنی چاہیے، اس کی بات کو ماننا چاہیے۔ ایک کامن سینس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے 11 امام ہیں، اور کہاں پر بیان کیا گیا؟ تفسیر منسوب امام حسن عسکری، ایسی تفسیر ہے جو امام حسن عسکری سے منسوب ہے، پیج نمبر 300۔ آخری روایت جو ہمارے 6ویں امام امام جعفر صادق بیان فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ امام اپنے شاگرد سے کہہ رہے ہیں، ابان بن تغلب جو آپ کے بہترین شاگرد ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ابان، اجلس فی مسجد مدینہ، کہاں بیٹھو؟ مدینے کی مسجد میں بیٹھو، مدینے کی مسجد میں بیٹھو، اور کیا کرو؟ افتاء للناس، اور لوگوں کے لیے فتویٰ دو۔ اب یہاں پر کلیئر روایت ہے کہ فتویٰ دو، اس کلیئر روایت سے پتا چلتا ہے کہ فتویٰ خود ہمارے امام علیہ السلام اپنے صحابی کو حکم دے رہے کہ فتویٰ دو، اور امام فرماتے ہیں کہ مجھے بہت پسند ہے کہ میرے ماننے والوں میں، میرے چاہنے والوں میں تمہاری طرح ہو، تمہاری طرح مجلس میں، تمہاری طرح مسجد میں بیٹھیں، وہاں پر احکام دینیا کو، احکام شریعت پر فتویٰ دیں اور لوگوں کو بتائیں۔ اور امام فرماتے ہیں یہ عمل کو میں پسند کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے چاہنے والے بھی اسی عمل کو بجا لائیں۔ توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ اب ہمارے سامنے مکمل طور پر واضح ہو گیا کہ ہمارے ائمہ اطہار کے حدیث میں فتویٰ دینا بھی آیا ہے اور تقلید کا انجام دینا بھی آیا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فتویٰ نہیں ہے، تقلید نہیں ہے، حقیقت میں وہ لوگ خود روایتوں سے گریز کر رہے ہیں، روایتوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور وہ روایت جہاں پر فقہا کی تقلید کے بارے میں ہے، وہ ہمارے 11 امام کی حدیث ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جہاں پر امامت پردے غیب میں ہوگی، کیا کرنا ہوگا؟ یہ پورا زمینہ فراہم کیا جا رہا ہے لوگوں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے، شیعوں کے لیے، کہ جب ان کا حاضر امام پردے غیب میں آ جائے
تو ایسے فقہا کی تقلید کرو۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ تقلید ہی نہیں ہے، تو حقیقت میں دیکھیے اس میں یہاں پہ وہ اپنے کامن سینس کو بھی کھو چکے ہیں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت کی بھی صریح مخالفت کر رہے ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔